آپ نے دعا بھیجی ہے، حمدیہ کلام بھیجا ہے، مذہبی کلام شیئر کرنے سے اس لیے میں روکتا ہوں کہ اس میں ہر کسی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، ہر کسی کی اپنی وابستگیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو لے کر بھی مختلف مسالک میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک مسلک کے نزدیک جو عشق و محبت کی باتیں ہیں، وہی باتیں دوسرے مسلک کے نزدیک شرک کہلاتی ہیں، اور ایک جو ہے وہ دوسرے کو گستاخ، اور اس طرح سے سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ جو آپ کے جذبات ہیں آپ اپنے ہم مسلک شخص کو دکھاتے ہیں جو عالم دین بھی ہو، تو وہ سمجھا سکتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے آپ اگر کسی عام شخص کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے مسلک کا نہ ہو، اس پہ ایسی گفتگو کرے جو آپ کی دل آزاری کا سبب ہو۔ تو ظاہر ہے آج کل جس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کسی پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگا کے اور اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اسے نشر کیا جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو مذہبی کلام لکھتے ہیں وہ آپ اپنے ہم مسلک، اپنے ہم خیال کسی شخص کو دکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال میں کچھ گزارشات پیش کر دیتا ہوں، آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ حمد کے بارے میں بھی بعض جگہ پہ اختلافات آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر ویسے تو ایسا ہے کہ ہم کچھ کہہ لیں تو کچھ خاص نہیں ہوتا، اس میں کسی کا گستاخ وغیرہ کا فتویٰ عام طور پہ نہیں آتا، لیکن اس میں بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ خدایا مجھے نیک انسان بنا، میں کرتا رہوں تیری حمد و ثنا۔ یہ فولن 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 فو اور غیر مردف ہے، قافیہ بنا ثنا وغیرہ ہے، ردیف نہیں ہے۔ اور اس میں دیکھیں خدایا مجھے نیک انسان بنا، یہ ایک دعا ہے نیک بننے کی، لیکن دوسرے مصرے میں کہا ہے کہ میں تیری حمد و ثنا کرتا رہوں، تو ایسا لگتا ہے جیسے نیکی یہی ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کرتا رہے بندہ، لیکن نیکی یہ نہیں ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ نیکی یہی نہیں ہے، اس میں بھی نیکی ہوگی لیکن نیکی یہی نہیں ہے۔ اصل نیکیاں جو انسان کو ایک معاشرتی ماحول میں پیدا کیا گیا ہے، تو اچھا معاشرہ تشکیل دینا، اچھا ماحول بنانا، لوگوں کے ساتھ اچھائی، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنا، تو میری رائے میں اسے کچھ ایسا مصرع یہاں پہ ہونا چاہیے جس میں نیکی کا مجموعی مفہوم آ جائے، صرف یہ عبادات تک نیکی کو محدود نہ کیا جائے، جو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک خیال بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی نماز پڑھی، روزہ رکھا، تسبیحات کی، اور باہر جو تاجر ہے وہ بے ایمانی کرتا ہے، جو سکول ٹیچر ہے وہ اپنا وقت پوری طرح سے نہیں دیتا، جس کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ وہ دھوکہ کرتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ پیش نہیں آتے، لیکن اپنی نمازیں اور اپنی ذاتی عبادات جو ہیں وہ اسے نیکیاں سمجھ کے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس خیال سے نکل کر ایک ایسا خیال پیش کریں کہ جس میں نیکی جو ہے وہ محض اپنے ذاتی اعمال کو نیکی نہ کہا جائے، کسی دوسرے کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، کسی دوسرے کے لیے آپ کے اندر ہمدردی کتنی ہے، ان چیزوں کو نکال کے باہر لایا جائے۔ جیسے خدایا مجھے نیک انسان بنا، کروں تیری مخلوق کا حق ادا، یوں کر سکتے ہیں، یا آپ نیکی کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیں، سمجھنے والا سمجھتا رہے نیکی کیا ہے، آپ ایک اور دعا یہاں پہ کر دیں، خدایا مجھے نیک انسان بنا، گناہوں کی دلدل سے گناہوں سے بچا، جیسا کوئی آگے اسے ردم میں لے آئیں، وزن میں لے آئیں، اور یا پھر پہلا مصرع دوسرے نمبر پہ لایا جا سکتا ہے اور دوسرا پہلے نمبر پہ، میں کرتا ہوں یوں تیری حمد و ثنا، خدایا مجھے نیک انسان بنا، کہ میں حمد و ثنا اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نیک انسان بنا دے، ٹھیک ہے؟ اس کا مفہوم پھر اس طرح ہو جائے گا کہ یہ حمد و ثنا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ حمد و ثنا تو میں کرتا اس لیے ہوں کہ مجھے حقیقی طور پہ نیک انسان بنا دے، جو نیک
انسان جیسا ہونا چاہیے ویسا مجھے بنا دے. میں مایوس ہو کر پکارا تجھے جہاں میں نہیں کوئی تیرے سوا. یہاں پہ دیکھیں میں مایوس ہو کر پکارا تجھے، مایوس کس سے ہو کر؟ ٹھیک ہے، ویسے ہم کہیں میں مایوسی میں نے تجھے پکارا تو یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، مایوسی میں پکارا. مایوس ہو کر جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک عمل ہم بتا رہے ہیں جو ہم نے ہمارے ساتھ پیش آیا ہے. ہم مایوس ہوئے ہیں، لیکن کس سے؟ یا تو ہم مخلوق سے مایوس ہو کر میں نے تجھے پکارا، یا پھر کس سے؟ حالانکہ دوسرے شعر میں تو کہا گیا ہے کہ جہاں میں تیرے سوا کوئی ہے نہیں، تو پھر مایوس کس سے ہو گئے آپ؟ ٹھیک ہے، اسی سے مایوس ہو کے اسی کو پکار لیا. پھر تو ہمیں اس طریقے سے کہنا چاہیے میں مایوس ہو کر پکاروں کسے. اگر میں تجھی سے مایوس ہو جاؤں تو اور کسے پکاروں، کیونکہ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جہاں میں نہیں کوئی تیرے سوا. میں مایوس ہو کر پکاروں کسے جہاں میں نہیں کوئی تیرے سوا. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں مایوسیوں میں پکاروں کسے جہاں میں نہیں کوئی تیرے سوا.